دنیا میں مختلف حصوں میں جو جہاد جاری ہے اور اسپیشلی جو سوئسائڈل بامبنگ آج کل ہو رہی ہیں، یہ لوگ بھی یہ قصاص کے اس قانون کو دلیل کے طور پر اکثر پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ اسلامی حکومت کہیں قائم نہیں ہے اور ان میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے جو جنگی جرائم مغربی ممالک مختلف جگہوں پہ عراق، افغانستان وغیرہ میں کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے کے طور پہ ہم یہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ یعنی اس کے بدلے کے طور پر معصوم اور بے گناہ جانوں کو مار دیا جائے گا۔ یہ بدلہ ہم آپ لے سکتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تو میں اس کی ماں کو قتل کر سکتا ہوں؟ ثابت ہے کہ اس نے قتل کر دیا۔ تو کسی معصوم کی جان کے بارے میں جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، میں ان کو وہی بات کہتا ہوں جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا، تو آپ کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ کس طرح معصوم بچوں کے پرخچے اڑتے ہیں، کس طریقے سے بے گناہ لوگ جو ہے ان کو اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ جہاد ہے، یہ بدترین جرم ہے، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا ابدی جہنم قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اسلام ہے جس میں ابھی میں نے آپ کو جو آیت سنائی کہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد، غلام کے بدلے میں وہی غلام، عورت کے بدلے میں وہی عورت، اور یہاں صورت یہ ہے کہ معصوم لوگ، سڑک پر جاتا ہوا ایک عام آدمی، آپ اپنے بارے میں اس بات کو پسند کریں گے؟ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کی ماں، بہن، آپ کی بیٹی کو نقصان پہنچائے تو آپ پسند کریں گے اس بات کو؟ گوارا کریں گے اس بات کو؟ سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ انسان کو اللہ نے ضمیر دے رکھا ہوا ہے، اسلام میں اس کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک اسلامی اور غیر اسلامی ملک میں جنگ ہو، غیر اسلامی ملک ہزاروں لاکھوں بم آبادیوں پر برسا کر لاکھوں لوگوں کو ہلاک اور اپاہج کر دے، تو آپ کے نزدیک تو اسلامی ملک کو صرف دشمن کے فوجی ڈھونڈ کر مارنا ہوگا۔ جی ہاں، یہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہی ہوگا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں، ہم اس کا تقوی رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی اگر ہماری ماں بیٹی پر ظلم کر دے تو ہم اس کی ماں بیٹی پر ظلم کریں، نہیں کر سکتے۔ اپنے اس نقطہ نظر کو بدلیے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ظلم کے باوجود بھی ہم ظلم نہیں کریں گے، انتہائی زیادتی کے باوجود بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے، ورنہ تو پھر آپ اسی جاہلیت پر کھڑے ہیں جس جاہلیت کو حضور نے ختم کیا تھا۔ یہ جاہلیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ دوسرا اگر ظلم کرے تو ہم بھی اسی طرح کا ظلم کریں گے اس کے ساتھ۔ نہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہے، ہم کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی جسارت نہیں کی اس بات کی۔ صحابہ سے جنگوں میں غیر فوجی نہیں مرے، غیر فوجی کا مر جانا اتفاقاً ایک اور چیز ہے، وہ دنیا کی ہر جنگ میں ہو جاتا ہے۔ غیر فوجی کو مارنا اقدام کر کے یہ بدترین جرم ہے، اور قرآن مجید تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں صحابہ اکرام کو، اس میں جو سب سے پہلی بات حضرت ابوبکر صدیق نے لکھی ہے وہ بھی یہ ہے، غیر مقاتلین، نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ کیسی سادہ لوئی ہے کہ مرا ہوگا نا کوئی آدمی، بھائی بات یہ ہے کہ ایک چھونی کے اوپر بم مارا گیا ہے یا کوئی گولی چلائی گئی ہے اور اس میں کوئی سولین اتفاق سے مر گیا ہے، تو یہ تو ایک قتل خطا ہوا۔ اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تنبیہ کی جاتی ہے ہمیشہ، یعنی معذرت کی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے۔ قرآن مجید، آپ انسانی جان کی حرمت کو قرآن میں دیکھیں کیا چیز ہے وہ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی انسان کا قتل ہو گیا، کوئی ارادہ نہیں تھا، تو آپ کو اس کے اوپر بھی 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور اس کے ساتھ دیت ادا کرنی ہوگی۔ غلطی سے، کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اور یہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے اور یہ جو مکے کا شہر ہے، فرمایا کہ جو حرمت اس کی ہے وہی انسانی جان کی حرمت، جس کو مذاق سمجھتے ہیں لوگ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس جاہلیت پر اتر آئیں کہ دوسرے نے یہ کیا ہے تو ہم بھی معصوم کو مار دیں گے، اس نے ہمارے بچے کو اغوا کیا ہم اس کو بچہ اغوا کر لیں گے، تو پھر یہ لکھ دیجئے قانون میں۔ اس لیے کہ بچہ جب اغوا ہوتا ہے تو یہ آپ ان ماں سے پوچھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، تو اختیار لکھے اس بات کا کہ جب کسی کا بچہ اغوا ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کا بچہ اغوا کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا، یہ اسلام نہیں ہے۔